کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوچ کر یہ کام کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوچ کر یہ کام کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوچ کر یہ کام کرتے ہیں. جنہیں مشہور کرنا ہو انہیں بدنام کرتے ہیں. صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی ایک ایسی ادبی تنظیم ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو ہے تو ہے کولکاتہ شہر میں، مگر اس کی شاخیں دنیا کے ہر اس حصے میں پھیلی ہوئی ہیں جہاں جہاں اردو زبان پڑھی اور بولی جاتی ہے. اور اردو زبان و ادب سے یہی محبت ہے کہ اس کے فاؤنڈر فہیم اختر پچھلے 20 سالوں سے ہمیشہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے بینر تلے ادبی پروگرام کرتے رہتے ہیں. اسی کڑی میں کل رات کھدر پور علاقے میں صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے اہم ممبر ایاز احمد کے گھر پر ایک ادبی مشاعرے کا آیوجن کیا گیا. کولکاتہ کے ساتھ ساتھ ہاوڑہ اور اتر اور دکشن 24 پرگنہ کے کئی نامی گرامی شاعر شامل ہوئے. اس موقع پر صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کی جانب سے ادبی میگزین بے باک کا بھی وموچن کیا گیا. اس کے بعد مشاعرے کا آغاز ہوا جس میں خاتون شاعرائیں بھی شامل رہیں. بزرگ شاعر حلیم صابر اس مشاعرے کے ادھیکش بنائے گئے، جبکہ پرویز اختر اور ایاز احمد ایاز نے بھی سبھی مہمانوں کا سواگت کیا. سبھی مہمانوں نے اس ادارے کے فاؤنڈر اور اردو کالمسٹ فہیم اختر کو مبارکباد دی اور کہا کہ 7 سمندر دور رہ کر بھی وہ اردو سے کس قدر محبت کرتے ہیں. آج کی یہ محفل اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے. یہ رسم رونمائی کی جہاں تک بات ہے تو یہ ہمارے رسالے کا 5واں شمارہ تھا، اور اللہ کا کرم ہے کہ جو ہمارے اہل نظر کہتے ہیں کہ کوئی بھی رسالہ اردو میں جو ہے دیر پا ثابت نہیں ہوتا، 1-2 رسالے کے بعد ہی وہ رسالہ بند ہو جاتا ہے. الحمدللہ کہ تسلسل کے ساتھ یہ 5واں شمارہ جو ہے منظر عام پہ آیا اور لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا. یقیناً یہ اس رسالے کے پیچھے جو ہے میں کہوں گا کہ جو اس رسالے کی جو روح جو ہے وہ فہیم اختر صاحب ہیں، جو بہت ہی رہتے تو لندن میں ہے لیکن بڑی محبت کے ساتھ اردو سے وابستگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس رسالے کو نکالنے میں بھرپور تعاون ادا کر رہے ہیں. اور بحیثیت مدیر میں اس کوشش میں ہوں کہ اس رسالے سے کام لوں، نئی نسل کو سامنے لاؤں. جو قاری کہیں نہ کہیں ادب سے یا زبان سے دور ہو رہے ہیں، ہم ان تک پہنچ کر، اب پہنچنا ہوگا، جو معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ ان تک پہنچ کر پھر ان کو جو ہے ادب سے زبان سے جوڑیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی کوشش ہے کہ ہم جو ہے مفت اس رسالے کو تقسیم کریں. اب تک یہ سلسلہ ہے، ہم لوگ یہ رسالہ مفت تقسیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں جو رسالے کو خرید کر نہیں پڑھنا چاہتے یا کسی وجہ سے زبان و ادب سے دور ہو رہے ہیں. الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی مل رہی ہے اور لوگ جو ہے اس رسالے کو پڑھ بھی رہے ہیں، اپنے مشوروں سے نواز بھی رہے ہیں اور دعائیں بھی دے رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. کیا خاص وجہ ہے کہ فہیم صاحب 7 سمندر دور رہ کر بھی اردو سے اتنی محبت اور اب تک جو ہے سماہی جو ہے اس طرح کا پروگرام نکالتے ہیں؟ اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو یہ دیوانگی ہے، کیونکہ اس طرح سے وہاں کی زندگی اتنی مشکل زندگی ہوتی ہے، دشوار زندگی ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک جو ہے لوگ جو ہے اپنے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، اپنی کفالت کے جو ہے کی جو ہے سہولت کے لیے جو ہے کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن پھر اردو سے جڑنا اور جڑنا نہیں، افسانہ لکھنا، کالم نویسی کا ثبوت دینا، پھر اس کے بعد شاعری کرنا، تو یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ زبان و ادب سے کس قدر محبت کرتے ہیں. اور رسالہ نکالنا جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ عشق جو ہے وہ دیوانگی شرط میں داخل ہو گیا ہے اور اپنی دیوانگی کا ثبوت بے باکی کے ساتھ دے رہا ہے. دیکھیے، ایک تو جو طے شدہ بات ہے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پہ جو حکومت ہے یا جو سیاست کا رویہ ہے، تو یہاں پہ ہمارے لیے بہت طرح کے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. اردو کو ذریعہ معاش سے کاٹنے کی کوشش لگاتار ہو رہی ہے اور ہمارے جو اہل نظر ہیں یا اردو کے ذمہ داران ہیں کہیں نہ کہیں کام تو کر رہے ہیں، لیکن ایک تساہلی ہے
اور نئی نسل کو بھی وہ جو ہے اردو سے جوڑنے کے بجائے انگلش میڈیم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو بطور مجموعی جو ہے صورتحال تشویشناک ہے. ایسے میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہوئے اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو یا جتنے ادارے ہوں, سب کے دانشوروں کو یکجا کر کے ایک لائحہ عمل تیار کر کے مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہوگا, تو وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا. ورنہ دشواریاں تو ہم کو لگتا ہے کہ آئے دن قداور ہوتی چلی جائیں گی اور اب پریشانیوں میں گر جائیں گے. وسیم بریلوی صاحب کو ایوارڈ دینے کی بات کر رہے تھے. وسیم بریلوی صاحب, وسیم بریلوی, ہاں کون سا ایوارڈ کیا ہے؟ ہاں, یہ صوفی جمیل لٹریری سوسائٹی کی جانب سے فہیم اختر صاحب گزشتہ 17 سالوں سے اپنے اراکین کے ذریعہ جو ہے وہ جو ادب کی چنندہ شخصیات ہیں جن کی خدمات ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے انتخاب سے جو ہے کہیں نہ کہیں نئی نسل کو یا فعال نسل کو تحریک ملے گی, اس کا انتخاب کرتے ہوئے ہم لوگ 17 سال سے ایوارڈ دیتے آ رہے ہیں. شمشی الرحمان فاروقی ہو, ملک زادہ منظور ہو, مصطفیٰ حسین ہو, ایک سلسلہ ہے. اسی سلسلے کی جو ہے اگلی کڑی وسیم بریلوی صاحب ہیں, اور ہم لوگوں کو خوشی اس بات کی کہ ہم لوگوں نے اپنے انتخاب میں کبھی بھی جو ہے اجرت پسندی کا یا جانبدارانہ فعل کا ثبوت نہیں دیا. صوفی جمیل اختر سوسائٹی کا جو دائرہ کار ہے یہ پورا عالمگیر گلوبلی پھیلا. ہاں, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے ہمارا یہ ادارہ تو بظاہر یہاں سے تعلق رکھتا ہے, لیکن ہاں کلکتہ شہر یا شہر نشاط سے تعلق رکھتا ہے, لیکن ہم لوگ جو ہے نشاط کی تلاش میں یا دل کو شاد کرنے کی کوشش میں جو ہے پورے جہاں بھی اردو دنیا ہے یا جہاں بھی ایسے لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں, ہم لوگ ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں بہت طرح کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں, چاہے وہ سماجی سطح پہ ہو, چاہے وہ تعلیمی سطح پہ ہو, چاہے وہ ادبی سطح پہ ہو. الحمدللہ. دیکھیے ایک چیز کیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ اگر آپ نیت میں ایماندار ہیں اور کام اپنے بساط کے مطابق اگر اچھا کر رہے ہیں, تو یہ سب اہل نظر ہیں, دانشور ہیں, یہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. وہ آپ کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ چل کر جو ہے وہ آپ کو مزید کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے. میں سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ آتے ہیں اور ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بے باک کے اجرا کے موقع سے ہر بار ایک کوئی شاندار محفل سجاتے ہیں یہ صوفی جمیل اختر سوسائٹی کے تمام اراکین, خاص کر کے پرویز اختر صاحب اور ایاز احمد خان صاحب. یہ دو ایسے لوگ ہیں جب کبھی بھی خضرپور اور بنگال کے حوالے سے جب اردو شاعری کا, اردو پروگرام کا ذکر آئے گا تو ان کا نام جو ہے پہلی فہرست میں ہوگا. جس دل جمعی کے ساتھ نہ صرف یہ دعوت نامے ہیں بلکہ ایک ایک آدمی کو بالکل فون کر کے کنفرم کرتے ہیں تاکہ وہ تمام یہاں موجود رہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کی جو ایسی محفل ہے, شاید بہت بڑے مشاعروں میں بھی اس طرح کے ایک جو گھریلو ماحول میں جو اشعار پڑھے جا رہے تھے اور دل سے پڑھے جا رہے تھے, خاص کر کے ایاز بھائی اور پرویز بھائی نے جس انداز میں اپنی باتوں کو رکھا, دل کی ترجمانی رکھی, یقین جانیے کسی بھی انٹرنیشنل مشاعرے کی کسی شاعر سے کم نہیں دکھے. یہ بہت اچھا کام چل رہا ہے اور اردو کے فروغ کے لیے اس طرح کی محفلوں کا انعقاد اردو کی ترقی و ترویج کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں سلاست ہے, جو فراست ہے, جہاں غلطی کا احتمال رہتا ہے, ایسی محفلوں میں شریک ہو کر کے ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں. اور اردو کے حوالے سے ہم اس گفتگو سننا بھی ایک بہت بڑا کام ہے, اس لیے کہ شاعر ہوں یا ادیب ہوں وہ اپنی بات رکھتے ہیں, لیکن جو سننے والے باذوق سامعین اس طرح کے ہی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں. اور آپ تمام چینل کے ذریعہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کی جانب سے جو سہ-ماہی رسالہ نکل رہا ہے یہ اتنا مقبول ہو کہ یہ سہ-ماہی سے ماہانہ رسالہ بن جائے, اس کے لیے ہم دعا گو ہیں. تیسرا موقع تھا غالباً کہ صوفی جمیل لٹریری سوسائٹی کے تحت جو مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے اس میں میری شرکت ہوئی,
چونکہ میں ان دنوں کلکتے میں پوسٹڈ ہوں، جس کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہے، اور یہ پرویز اختر صاحب کی بہت مطلب میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ یاد کرتے، پہلے بھی یاد کرتے تھے، لیکن یہ کہہ لیں کہ چونکہ کہتے ہیں نا کہ فکر معاش ذکر بتا یاد رفتگاں، اس 2 دن کی زندگی میں بھلا کیا کرے کوئی، تو جس کی وجہ سے یہ مشکل تھا. لیکن مجھے جب ان کے حوالے سے ان کے زیر سرپرست جو ساری یہ جو سرگرمیاں، ادبی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، بلا شبہ وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں. اور ہمارے جو جمیل اختر صاحب، جو یوں کہہ لیں کہ ہم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ 7 سمندر پار جو ہے ایک شخص وہاں سے اردو کی خدمت کر رہا ہے. دیکھیے اردو کی خدمت دراصل مشاعروں کے اہتمام یا سیمینار کے اہتمام سے نہیں ہوتی. اردو کی خدمت یہ ہوتی ہے کہ آدمی بے لاگ بغیر کسی فائدے کو کے مد نظر اردو کا کوئی کام کرتا ہے، تو دراصل اس اردو کی خدمت وہ ہے. سب سے بڑی چیز کہ یہ مسلسل جو یہ بے باک جو رسالہ ہے، اس رسالے کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ مفت میں یہ رسالہ دے رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ آج کل دیکھیے شاعروں کی تعداد کم نہیں ہے، ادیبوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن وہی بات پھر میں کہوں گا کہ لکھ تو رہے بہت ہیں، کتابیں روز منظر عام پر آ رہی ہیں، مگر وہ ادب میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. میرے بھائی نے وہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی تقریر کے دوران میں بہت ہی عالمانہ گفتگو کی. ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ لکھنے والے تو بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں. تو چونکہ میں سیاست سے ایک تعلق رکھنے والا ہوں، لیکن اردو ادب سے بھی ہم لوگوں کا واسطہ رہا ہے، اردو اسٹوڈنٹ ہم لوگ رہے. تو محفل میں جو چیز دیکھنے پہ آئی کہ جتنے بھی لوگ تھے تقریباً اس میں 90% جو تھے ابو 55-60. تو آج جو سی پی ایم پارٹی کی یہاں پر حالت ہوئی مغرب بنگال میں، کیونکہ ان کے پاس میں نوجوان نسل نہیں تھی، تو آج بات یہ ہے کہ بے باک رسالہ کب تک چلے گا، لوگ اچھے پڑھنے والے کہاں سے آئے ہیں. تو اس بات کا تو ہم لوگوں کے پاس میں یہ جواب ہونا چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل کتنی اردو سے محبت کرنے والی ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کو اردو سے کتنا پیار کرنا سکھا رہے ہیں. اردو اسکول میں تو بھیجنا درکنار ہے، اردو پیپر گھر میں نہیں لیتے. اردو کا ایک ہمارے جو بول چال کا ایک معاملہ ہے، اگر ہم مشاعرے میں آگے بیٹھیں گے تو ابھی ہم نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ چلو وہاں پر ایسے رونمائی بھی ہے، اس کی بے باک کی ہے. وہ بولے بھائی ہم کہاں اردو سمجھیں گے، وہاں پر اتنے سخت اور گاڑے گاڑے الفاظ ہوں گے. تو بات یہی ہے کہ آپ نے بھی ابھی کہا کہ بے باک کتنے دن تک چلے گا، یا دوسرا پیپر کب تک چلے گا، یا اس کی کیا مدت ہوگی. بات یہ ہے کہ اگر ہماری نسل کو ہم تیار نہیں کریں، نوجوان کو ہم بلا کے نہیں بیٹھائیں محفل میں، اور ان کو اردو سے پیار کرنا نہیں سکھا، اور گھر میں ہمارے اگر بول چال چلن نہیں ہو، تو یہ تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ زبردستی کا ہم لکھتے رہیں اور پڑھنے والے نہ رہیں. تو وہ کب تک؟ آج کے دور میں بالکل مبالغہ نہیں، یہ زیرو پہ بات ہے. جو حکومت کہتی تھی کہ اردو کو سیکنڈ لینگویج دیں گے، آج اس نام پہ تو بالکل خانہ پوری والی بات ہے. کہیں پہ بھی اردو کا سائن بورڈ نظر نہیں آتا، کہیں پہ بھی ہمارے محکمے میں، کسی بھی محکمے میں کوئی بھی اردو پڑھنے والا ایک نہیں ہے. پہلے شروع میں تو تھا کہ اگر کوئی اردو میں ایک لیٹر دے دیتا تھا اپنے ضرورت کے حساب سے تو اس کو رکھ دیا جاتا تھا، یا تو پورٹ ڈی سی کے آفس میں بھیجا جاتا تھا، وہاں ایک اردو پڑھنے والے تھے، شاید اب وہ بھی چلے گئے. ورنہ وہ 7 تھانہ کے بیچ میں جو ہمارا یہاں پر پورٹ ڈی سی کا علاقہ خدے پور میں جو ہوتا ہے، تو ان کو بھیجا جاتا تھا کہ وہ پڑھیں گے، تب وہ ڈکٹیٹ کریں گے آفیسر کو، اسی کو، تب وہ اس پہ کارروائی ہوگی.